السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستو، یہ جو مہینہ چل رہا ہے یہ مہینہ شعبان کا مہینہ ہے اور اسلامی مہینوں کے اعتبار سے یہ 8واں مہینہ ہے۔ اسلامی کیلنڈر کی جو ابتدا ہوتی ہے، جو سال کی ابتدا ہوتی ہے، وہ محرم سے شروع ہوتی ہے۔ تو پہلا مہینہ محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان۔ تو یہ اس وقت جو مہینہ چل رہا ہے شعبان کا مہینہ چل رہا ہے، اور اس مہینے میں ایک رات ہے جو شب برات کہلاتی ہے، جس کو سبھی جانتے ہیں۔ اسلامی تاریخ کے اعتبار سے 14 اور 15 کے بیچ میں جو رات آتی ہے وہی شب برات کہلاتی ہے۔ اس رات کی جو فضیلت ہے وہ تقریباً 16 یا 17 صحابہ سے ثابت ہے، یعنی 17 صحابی ایسے ہیں جنہوں نے اس رات کی فضیلت کو بیان فرمایا ہے۔ اور اس کی فضیلت یہ ہے کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ ہے کوئی ہم سے مغفرت طلب کرنے والا کہ ہم اس کی مغفرت کریں، ہے کوئی ہم سے رزق طلب کرنے والا، رزق مانگنے والا کہ ہم اس کے رزق میں، اس کی روزی میں برکت دیں۔ اور بھی بہت سارے اعلان اللہ کی طرف سے اس رات میں ہوتے ہیں۔ تو دوستو، اس رات کی ہمیں قدر کرنی چاہیے، اس رات میں اللہ کے سامنے عبادت کرنی چاہیے اور اپنے گناہوں پر توبہ اور استغفار کرنا چاہیے۔ اس رات میں زیادہ سے زیادہ لمبی دعائیں مانگنی چاہیے، اللہ سے باتیں کرنی چاہیے، اللہ کے سامنے مناجات کرنی چاہیے، اپنے گناہوں کو اللہ کے سامنے رکھ کر ان پر سچی توبہ کرنی چاہیے۔ گناہ کس سے نہیں ہوتے؟ ہم سب سے ہوتے ہیں، سب سے گناہ ہوتے ہیں، یہ انسان کی فطرت میں ہے۔ کوئی گناہوں سے معصوم نہیں ہے، کوئی پاک نہیں ہے۔ انبیاء کی ذات ایسی تھی جو گناہوں سے پاک تھی اور معصوم تھی۔ ہم سب سے گناہ ہوتے رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ہمیں کچھ ایسے موقع دیے ہیں کہ جو تم سے گناہ ہو چکے ہیں، یہ خاص موقع ہیں، اپنے ان گناہوں پر اللہ کے سامنے ان خاص موقعوں پر معافی مانگ لو، تاکہ مرنے سے پہلے وہ جو توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے اس دروازے کے اندر ہم بھی داخل ہو جائیں، ہم بھی توبہ کرنے والوں کی فہرست میں شامل ہو جائیں۔ تو دوستو، یہ جو آنے والی رات ہے جمعہ، اس سال جو رات آئے گی جمعہ کو آئے گی، 18 مارچ کو آئے گی۔ تو اس رات میں اللہ کے سامنے خوب دعائیں کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، اور ہو سکے تو اس رات میں صلاۃ التسبیح پڑھیں، صلاۃ التسبیح کا اہتمام کریں۔ بڑی فضیلت ہے صلاۃ التسبیح کی۔ اور اگر کسی کے ذمے پچھلی نمازیں قضا ہو تو ان چھٹی ہوئی نمازوں کو ادا کرنے کی کوشش کریں اس رات کے اندر۔ پھر ہو سکے تو اگلے دن کا روزہ رکھے، لیکن خاص طور سے اس رات میں جب عبادت کرے تو ایسی اللہ سے توبہ کرے کہ پھر آئندہ ان گناہوں کے راستوں پر نہ جانے کا اللہ سے ایک وعدہ کر کے اٹھے کہ انشاءاللہ اب ان اندھیروں کی طرف، ان گناہوں کی دلدل کی طرف، ان راستوں کی طرف جہاں گمراہی ہے، ضلالت ہے، اللہ کی نافرمانیاں ہے، اللہ کی ناراضگی ہے، ان سے خود کو بھی بچانا ہے، اپنے بچوں کو بھی بچانا ہے، گھر والوں کو بھی بچانا ہے۔ اس طریقے سے اگر ہم اللہ سے توبہ کریں گے، معافی مانگیں گے، تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں آئندہ پورے سال گناہوں سے بچاتے رہیں گے۔ اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی ضرور یاد رکھنا۔ اللہ تعالیٰ پوری امت مسلمہ کے تمام مسائل کو، تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، اور ہم سب کے تمام گناہوں کو ختم کر کے اللہ پاک ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔